إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک معروف اور مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ کو فرض قرار دے دیا گیا ہے من استطاع الیہ سبیلا جو شخص وہاں تک جسمانی اور مالی اعتبار سے پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اور جو شخص اس بات سے انکار کرے تو اسے جاننا چاہیے کہ یقیناً اللہ دونوں جہان سے بے نیاز ہے بے پرواہ ہے یعنی کہ ہم حج کریں تو اللہ کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں اور اگر ہم حج نہ کریں تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں اللہ بے پرواہ ہے کسی کی کوئی ضرورت اس کو نہیں ہے دیکھیں ہم اور آپ اس دنیا میں جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں بھلائیاں کرتے ہیں بہت ساری عبادتیں انجام دیتے ہیں یہ ساری نیکیاں ساری عبادتیں دنیاوی اعتبار سے اور آخرت میں ہونے والے انجام کے اعتبار سے ہمارے ہی حق میں ہمارے لیے بہتر اور نفع بخش ثابت ہونے والے اور ہم آپ دنیا میں جو گناہ کرتے ہیں جو برائیاں کرتے ہیں جو بدکاریاں اور نافرمانیاں کرتے ہیں تو یہی نافرمانیاں دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت میں آنے والے ہونے والے انجام کے اعتبار سے بھی ہمارے حق میں بہت ہی برا اور بہت ہی نقصان دہ ثابت ہونے والے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیاری حدیث ہے کہ پوری دنیا کی انسانیت اول تا آخر دنیا کا ہر ایک فرد صرف اللہ کی عبادتوں میں لگ جائے نیکیوں میں لگ جائے اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرنے لگے اللہ کی جو عظمت ہے جو شان ہے اس میں ذرہ برابر بھی اس کی نیکیاں اضافہ نہیں اور زیادتی نہیں کر سکتی یا دنیا کی ساری انسانیت برائی کی راہ اختیار کر لے ہر ایک فرد گنہگار ہو جائے ہر ایک فرد اللہ کا نافرمان ہو جائے تو بھی اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جو عظمت ہے اللہ کی جو شان ہے اس میں ذرہ برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے اللہ بے نیاز ہے وہ صمد ہے وہ کسی کا محتاج نہیں کسی کی نیکیوں اور برائیوں کسی بھی چیز کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو ومن کفر جو اس بات سے انکار کرے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمال سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے آپ جانتے ہیں حج بیت اللہ یہ دین کا ایک اہم حصہ اور اہم فریضہ ہے
اور اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہے، 5واں اور آخری رکن ہے. مشہور حدیث آپ بارہ سنتے ہیں، بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. پہلی چیز توحید و رسالت ہے، دوسری چیز نماز کو قائم کرنا ہے، تیسری چیز زکات دینا ہے، چوتھی چیز رمضان کے پورے روزے رکھنے ہیں، اور 5ویں چیز حج بیت اللہ ہے، اللہ نے جسے طاقت دی ہے. یہ 5ویں اور آخری عبادت ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری جو سب سے بڑا کام کیا وہ حج بیت اللہ کو انجام دیا. مکہ میں رہ کر مکی زندگی میں، مدینہ میں رہ کر مدنی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ساری تعلیمات کو ایک ایک بندے تک لوگوں تک پہنچا دیا. نماز ہو کہ روزہ ہو کہ زکات ہو کہ خیرات ہو، یعنی اسلام کی جتنی ساری تعلیمات تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا دیا. بس ایک چیز باقی بچی تھی اور وہ حج بیت اللہ تھا، جو آپ کو انجام دینا تھا اور جس کی تعلیمات آپ کو اپنی امت کو دینی تھی. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری دنوں میں، آخری ایام میں، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، سب سے لاسٹ و اخیر میں آپ نے حج بیت اللہ کو انجام دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جب دنیا میں نہیں آیا تھا، یا اسلام جب دنیا میں آ چکا تھا، اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی خانہ کعبہ کا طواف مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا حج مشرکین بھی کیا کرتے تھے، اور وہاں بہت سارے غلط کام ہوتے تھے، بہت ساری غلطیاں حج کے سلسلے میں لوگ کیا کرتے تھے، بہت سارے گناہ کے کام ہوا کرتے تھے. مثلا آپ جانیں کہ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ کیا جاتا، کپڑے اتار کر بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں خانہ کعبہ کا ننگا طواف کر رہے تھے. اور دوسری ان کی یہ سوچ تھی کہ جو لباس، جو کپڑا ہم پہن کر صبح شام اللہ کے لیے نافرمانی کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، تو خانہ کعبہ کی عزت و احترام میں وہ اپنے کپڑے اتار دیا کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ ان کپڑوں کو پہن کر ہم کیسے مقدس گھر کا طواف کریں. یہ پہلی غلطی تھی. اور دوسری ان کا جو تلبیہ تھا، تلبیہ جس میں توحید کے نعرے بھرے ہوئے، توحید کا ایک ایک گوشہ اس میں آپ کو نظر آئے گا. اس توحید کے تلبیے میں بھی مشرکین مکہ نے شرک کی ملاوٹ کر دی. ان کا تلبیہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک الا شریک هو لک لا تملک ما ملک. کہ اللہ ہم حاضر ہیں. مشرکین مکہ کا یہ تلبیہ تھا جو آ کر برہنہ طواف کیا کرتے تھے. بہت سارے غلط کام وہاں انجام ہو رہے تھے، وہیں پر توحید کے ساتھ. اور آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ دنیا میں ایک ایسی مقدس جگہ ہے جو مرکز توحید ہے، جس کے پل پل گوشے گوشے لمحہ لمحہ اور ایک ایک جگہ پر توحید کی پہچان اور نشان اور علامت آپ کو نظر آئے گی. یعنی پورا کا پورا خانہ کعبہ توحید پر ہی قائم ہوا ہے. آپ کو میں بتاؤں، آپ دیکھیں یہ طواف ہو رہے تھے ننگے اور تلبیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہ غلط کام جو کام ہو رہے ہیں حج کے سلسلے میں، جب یہ غلط کام ختم ہو جائیں، غلط کام مٹ جائیں، تو پھر میں حج کے لیے تشریف لے جاؤں. چنانچہ آپ سبھی جانتے ہیں سیرت کے حوالے سے سن 8 ہجری میں مکہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا. مسلمانوں کا جھنڈا اور اسلامی علم سن 8 ہجری میں خانہ کعبہ پر گاڑ دیا گیا. یعنی مشرکین کا بس و قامت سب ختم ہو گیا. 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، آنے والے سال سن 9 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، جو آپ کے سب سے قریبی دوست تھے، بہت سارے مسلمانوں کو ساتھ کیا اور انہیں حاجیوں کا امیر بنا کر بھیجا، جاؤ خانہ کعبہ کا حج کر کے آؤ. سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو حج بیت اللہ کے لیے بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ تشریف لے گئے، اور پھر اس وقت حج کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کا اعلان کیا اور اسلامی قانون کا جھنڈا گاڑا اور یہ اعلان کیا کہ لوگوں سنو، آج کے بعد اب کوئی بھی خانہ کعبہ کا طواف
برہنہ نہیں کرے گا، ننگا نہیں کرے گا۔ اب خانہ کعبہ میں کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا۔ اسلامی علم آ چکا، اسلامی قانون آ چکا، حج بیت اللہ اب اسی انداز میں ادا کیا جائے گا، اس طریقے پر ادا کیا جائے گا جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ اور تلبیہ کا وہ بہترین روپ دے کر پیارے نبی نے بھیجا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ مسلمانوں کا تلبیہ قائم کیا گیا جو توحید کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ آج بھی ہمارے مختلف دنیا کے مختلف ممالک اور زمین کے گوشوں سے بہت سارے حاجی تشریف لے بھی جا چکے ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ یہ جب تلبیہ پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، توحید ہی ہے، توحید ہے۔ اللہ ہم حاضر ہو گئے، اللہ تیری بلاوے، تیرے بلاوے پہ ہم حاضر آ گئے، ہم آ گئے تیرے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، تیرے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ تو تنہا ہے، اپنی طاقت میں، اپنی شان میں، اپنی عظمت میں، اپنے اسماء و صفات میں، اپنی ربوبیت میں، اپنے الوہیت میں، اپنی قدرت میں، اپنی طاقت میں اللہ تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے آج بھی گایا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 9 ہجری میں حج کر کے واپس آ گئے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سال سن 10 ہجری میں تقریباً 1 لاکھ سوا لاکھ صحابہ کی تعداد لے کر آپ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ آخری زندگی کے آخری ایام تھے اور یہ آخری رکن ادا ہونے والا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں تعداد کو لے کر حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور پھر عرفات کے میدان میں اسلام کے مکمل ہونے کی بشارت بھی آ گئی اور یہ وہی آ گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے حبیب، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام جیسی نعمت سے میں راضی ہو گیا۔ دیکھو یہ آیت کریمہ سب سے آخری آیت ہے جو ساری انسانیت کو یہ پیغام دے رہی تھی۔ اب اسلام مکمل ہو چکا ہے، حج بیت اللہ کیا مکمل ہوا کہ اسلام بھی مکمل ہو چلا اور پھر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے آثار اور نشانیاں اور علامتیں بھی ظاہر ہونے لگی۔ وہ میں کسی اور خطبے میں آپ کو بتاؤں گا۔ خیر سن 10 ہجری میں آپ حج کر کے واپس آ گئے، اسلام مکمل ہو گیا، حج بیت اللہ۔ آپ جانتے ہیں یہ ہر مسلمان پر جو طاقتور ہے وہاں تک پہنچنے کی قوت رکھتا ہے جسمانی اور مالی اعتبار سے زندگی میں ایک بار فرض، زندگی میں ایک بار ضرور فرض ہے، باقی کریں نفلی ہے لیکن ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، آپ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی، خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں اللہ نے تم پر حج بیت اللہ کو فرض قرار دے دیا ہے لہذا تم حج کرو۔ اسی مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سوال کیا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا حج کو اللہ نے ہر سال ہم پر فرض کر دیا ہے؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول خاموش رہے۔ اس سوال پر اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی۔ پھر وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور پھر کہا فی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا حج بیت اللہ کو اللہ نے مسلمانوں پر ہر سال فرض کر دیا ہے؟ اللہ کے نبی پھر بھی خاموش رہے۔ حتی اعادہ ثلاثا، یہاں تک کہ صحابی نے یہی سوال 3 مرتبہ دہرائے اور تینوں مرتبہ آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر گزری، تھوڑا دیر گزرا، پھر آپ نے فرمایا این السائل، کہاں ہے وہ پوچھنے والا، کہاں ہے وہ صاحب جو بار بار پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ ہر سال حج فرض ہو گیا؟ کھڑے ہو گئے صحابی، کہا میں پوچھ رہا تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا لو قلت نعم، اگر میری زبان سے لفظ نعم نکل جاتا یعنی ہاں اللہ نے ہر سال فرض کیا ہے، ما کنتم بہا، تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں حج بیت اللہ کے لیے زندگی میں ایک بار جانے میں کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، کتنی جدوجہد اٹھانی پڑتی ہے، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، ایک بار کا یہ عالم ہے۔ پھر محسن انسانیت نے خاموشی اختیار کی اپنے امت کی رہبری کے لیے، محسن انسانیت نے اپنی زبان جو بند رکھی اپنے امت کی آسانی کے لیے، اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے۔ کتنا پیار تھا نبی کو اپنی امت سے، یہ کہہ رہے ہیں اگر تمہارے سوال پر میں نعم کہہ دیتا، ہاں کہہ دیتا، تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا اور تم
तुम इसकी ताकत नहीं रखते, लिहाजा आपने अपनी उम्मत को प्यारी नसीहत फरमाई, ज़रूरी मा तरक्तुम बिहा, मैंने जिस चीज को छोड़ दिया है तुम भी उसे छोड़ दो, फैज़ा अमरतुकुम बिशैइन फखुज़ूह, मैं अगर किसी बात का तुम्हें हुक्म दूं उसे खुशू से कबूल कर लो, उस पर अमल करो, व इज़ा नहैतुकुम फज्तनिबूह, और अगर मैं किसी चीज से तुम्हें मना करूं रुक जाओ और ज्यादा सवाल न करो। कभी ज्यादा सवाल करने की वजह से आदमी खुद अपने ऊपर बहुत सारे बोझ उठा लेता है, बहुत सारी मुशक्कतें उठा लेता है, बहुत सारी तकलीफें उठा लेता है, इसलिए ज्यादा सवाल करने से अपने आप को बचाए रखो, और ज्यादा सवाल करने की वजह से पिछली उम्मतों को अल्लाह ने इस दुनिया में हिलाक कर दिया। आज भी देखे बहुत सारे लोग की आदत पल पल में सवाल पे सवाल, बेजा सवाल न करें, बेजा सवाल ना करें, सवाल कभी कभी उसका जवाब अपने ऊपर खुद मुसीबत लेकर आता है, अगर प्यारे नबी खामोश ना होते। इस हदीस से मतलब ये मैंने निकाला और मुहद्दिसीन ने निकाला कि ये हदीस बताती है कि जिंदगी में हज बैतुल्लाह एक मर्तबा जरूर फर्ज है। उसके बाद आप देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज यातूका रिजालन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक, बेहतरीन आयत है, आप आराम सुनते हैं, वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटों ने मिलकर जब खाने काबा की बुनियाद डाली और खाने काबा मुकम्मल हो गया तामीर होकर, फिर अल्लाह ने अपने इब्राहिम को हुक्म दिया, अपने खलील को हुक्म दिया, वअज़्ज़िन फिन्नास, अब ऐलान कर दो, अब पुकार दो सारी दुनिया वालों को कि अब वो आए खाने काबा की ज़ियारत के लिए, अब वो आए अल्लाह के घर के हज के लिए। इब्राहिम ने वहीं पर कहा था कि अल्लाह मेरी आवाज में इतनी ताकत नहीं है पूरी दुनिया की इंसानियत तक मैं पहुंचा सकूं। अल्लाह ने अपनी ताकत बदलाई, कहा सुनो सुनो मेरे नबी हो, मेरे खलील हो, इब्राहिम आवाज लगाना तुम्हारा काम है और हर इंसान के कानों तक पहुंचाना वो मेरी जिम्मेदारी है, और अल्लाह जिस बात की जिम्मेदारी ले ले उससे कोई भाग नहीं सकता। माँ के पेट से बच्चा निकलता है उसके कान में इब्राहिम की आवाज पहुंच जाती है। यही वजह है हर मुसलमान का दिल तड़प रहा होता है, हर मुसलमान की आंखें तरस रही होती है, वो खाने काबा को देखे, वो खाने काबा के हज के लिए जाए, और ये बड़ा खुशनसीब होता है बंदा जो वहां तक जाके पहुंच जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज बैतुल्लाह की तरफ रहनुमाई की, और कुरान की ये आयत करीमा बतला रही है कि हज बैतुल्लाह जिंदगी में एक बार फर्ज है। आइए फजीलत के ताल्लुक से कुछ हदीसें सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं मन हज्ज हादल बैत फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कमा वलदतहु उम्मुह, कि एक आदमी इस घर का खाने काबा का तवाफ करने और उसकी ज़ियारत को जब आता है और हज करके हज के अरकान मुकम्मल करके वापस जब अपने वतन लौटता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कमा रजा वलदतहु कमा उम्मुह, कि वो लौटता है ऐसे ही जैसे अभी अभी वो अपने माँ के पेट से पैदा हुआ है। क्या मतलब? यानी माँ के पेट से बच्चा जो जन्म लेता है बेगुनाह होता है, मासूम अनिल खता होता है, कोई गुनाह उस पर नहीं होता, कोई गलती उस पर नहीं होती, मासूम है, अभी अभी पैदा हुआ है। और हज करने वाला हाजी जब जो कोई गलती ना करे, हज के दौरान बेहुदा बातें ना करे, हज के दौरान कोई गुनाह के काम ना करे, वो हज वैसे अदा करके आए जैसे शरीयत ने हमें और आपको बतलाई है, तो यकीन मानिए वो ऐसे ही लौट कर आता है बेगुनाह होकर और मासूम होकर और गुनाहों से धुला हुआ वापस आता है कि जैसे वो अभी अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ है। और क्यों ना हो, अरफात के मैदान में जब हाजी इकट्ठा होते तादाद कितनी बड़ी होती है आप सभी जानते, आप सभी जानते। अरफात का वो मैदान जो सारे नबियों की सरजमीन रही है, सारे नबियों ने जा जाकर उस मैदान में रब से दुआएं मांगी है, ऐसे अरफात के मैदान में 9वीं ज़िलहिज्जा को जब सारे हाजी इकट्ठा होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने आए हुए मेहमान हाजियों को देखकर बहुत खुश होता है, उसकी रहमत जोश मारती है, और फिर अल्लाह कहता है फरिश्तों ये बताओ ये मेरे बंदे क्यों आए हैं, क्यों आए हैं अरफात के मैदान में इतनी सारी कुर्बानियां देकर दौलत खर्च करके और अपनी मेहनतें सर्फ करके, क्या मकसद है, क्या मकसद है, क्या ख्वाहिश है, क्या चाहत है इनकी? तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये अरफात के मैदान में आए इसलिए है ताकि तुम इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, इनके गुनाह तो माफ कर दे, इनकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, इस मैदान में जितने हाजी बंदे मेरे आए हुए हैं मैंने सबके गुनाह को माफ कर दिया, मैंने सबकी बख्शिश कर दी, सबकी मग़फ़िरत कर दी। अल्लाहु अकबर, ये ऐलान होता है। तो बताइए कितना खुशनसीब है वो बंदा
جو شرط حج کے شرائط اور حج کے قواعد کو اپنا کر شریعت کی روح سے وہ حج کرنے گیا ہو اور حج کر کے واپس آیا ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک شخص عمرے کے لیے گیا، پھر کچھ سالوں کے بعد توفیق ملی، پھر عمرے کے لیے گیا، اس پہلے عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ، اور سنو حج مبرور ایسا حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ایسا حج جو نبی کی شریعت کے مطابق ادا کی جائے، ایسا حج جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی طرح ادا کر کے آیا جائے، وہ حج جو بارگاہ یزدی میں قبول ہو جائے، ليس له جزاء الا الجنہ، اس حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں، یعنی اس کے لیے جنت نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی آیا، سائل آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں اور سوال کیا ای الاعمال افضل، عملوں میں کاموں میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کے سوال پر الایمان باللہ، سب سے بہترین عمل، سب سے افضل عمل، سب سے اچھا کام الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر مکمل یقین رکھنا اور اللہ کے جو حقوق ہے اسی پر توکل کرنا، اسی کا محتاج ہونا، اسی کو پکارنا، سب کچھ اپنا اسی کو جاننا، اللہ کو خالق مالک رازق مربی پالنہار سب کچھ سمجھنا، الایمان باللہ، اللہ پر مکمل یقین رکھنا، یہ عملوں میں سب سے افضل اور بہترین عمل ہے۔ کہا ثم ماذا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، دشمنوں سے کفر کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانا، میدان کارزار میں اتر جانا، اللہ کے کلمے کے بلندی کے لیے کوشش کرنا، ہتھیار لے کر جہاد کرنا اور جنگ کرنا، لڑائی کرنا، یہ دوسرا عمل افضل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا اور اس سائل نے بھی پوچھا قال ثم ماذا یا رسول اللہ، کہا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا الحج المبرور، ایسا حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، حج بیت اللہ، یہ بہت افضل اور بہترین عمل ہے جس کا جا بجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بتلائی ہیں مختلف اور کثیر حدیثوں میں۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں الا نخرج فی الجہاد یا رسول اللہ، یہ مرد جو ہے مرد یہ جہاد میں شریک ہو کر اپنی گردنیں کٹوا کر خوش نصیبی حاصل کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم عورتوں کو بھی حکم دیں ہم بھی جہاد میں شریک ہوں، ہم بھی اپنی طاقت دکھائیں، ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے، ہمیں بھی دین سے پیار ہے، ہمیں بھی کلمے کی بلندی پھیلا وہ جو ہے بلندی کرنے کا شوق ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں جہاد سے بڑھ کر کوئی افضل عمل اور بہتر عمل میں نے دیکھا ہی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ عورتوں کا بھی شوق ہے، عورتوں کا یہ جذبہ ہے، حضرت عائشہ نے وہی جذبہ دکھایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جذبے کو ٹھنڈا کیا، اسی جذبے کو اور زیادہ اہمیت دی، کہا عائشہ تم عورتوں کو جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کا جانا وہاں فتنوں کا باعث بن سکتا ہے، عورتوں کا جانا وہاں جو ہے امت مسلمہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے عورتیں جہاد میں نہ جائیں۔ لیکن عائشہ تم عورتوں کو اس سے بہترین افضل اور بھی میں بتلاؤں، الجہاد فی سبیل اللہ سے بہتر الحج الی اللہ، اللہ کی طرف حج کرنا، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا۔ آپ عورتوں جاؤ اللہ کے گھر کا طواف کرو، اللہ جہاد میں جہادی کو جتنا بڑا ثواب دیتا ہے تمہیں خانہ کعبہ کا حج کرنے پر اتنا ہی ثواب دے گا۔ یہ فضیلت کا معاملہ ہے اور یہ جذبے اور شوق کا معاملہ ہے۔ لیکن وہیں پر یہ دیکھو اگر کوئی شخص طاقت رکھتا ہے پھر بھی نہیں جا رہا ہے، نہ جوانی شرط نہ بڑھاپا شرط۔ آپ اکثر سماج میں دیکھیں گے اکثر لوگوں کا نظریہ یہ ہے ہم بوڑھے ہو جائیں، ابھی تو جوان ہیں، کھا پی کر عیش کر لیں، بڑھاپے میں جائیں گے تو حج کر لیں گے، گناہ معاف کروا لیں گے، اور طاقت جوانی میں آ چکی ہے۔ جوانی میں کتنے جوان ایسے ہیں جو لاکھوں کے مالک ہیں اور وہاں تک جا کے حج کر سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پاس حج بیت اللہ تک جانے کی طاقت موجود ہو اور وہ نہیں جا رہے ہوں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وعید سنیں اور انہوں نے کہا یہ میری خواہش ہے۔ عمر امیر المومنین خلیفہ دوم جن کے بارے میں نبی نے فرمایا
کہ اگر میرے بعد دنیا میں کوئی نبی بن کر آتا، میں آخری نبی نہ ہوتا تو عمر بن کر آتے. اتنی فضیلت عمر کی. وہ عمر اپنے زبان سے یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں، یہ ارادہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں دل چاہتا ہے اپنے سپاہیوں کو بھیجوں، اپنے ہرکاروں کو بھیجوں اور اپنی فوج بھیجوں بستیوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، اور جا جا کر وہ پتہ لگائیں کہ کون ہے وہ لوگ، کون سے ہیں وہ لوگ جن کے پاس حج کرنے کی طاقت آ چکی ہے، ہو چکی ہے، پھر بھی وہ حج بیت اللہ کے لیے نہ جا رہے ہوں. میں ان کے اوپر ٹیکس لگا دوں، ان کے اوپر ٹیکس لگا دو جو طاقت کے باوجود حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں. فَإِنَّهُ لَيْسُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس لیے کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں. 3 مرتبہ عمر بن خطاب نے یہی جملہ دہرایا کہ جو طاقت کے باوجود حج کے لیے نہ جائے وہ مسلمان ہی نہیں. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص طاقت کے باوجود حج بیت اللہ کے لیے نہ جائے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نہ جائے، اور کون مسلمان ہے وہ جس کی واقعی آنکھیں ترس نہ رہی ہو، دل تڑپ نہ رہا ہو، لیکن دنیا کا حرص ہے، دنیا کی لالچ ہے، بغلوں کی لالچ ہے، کوٹھیوں کی لالچ ہے، نہ جانے کتنے کتنے لالچ انسان اپنے دلوں میں لیے ہوئے سمائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور طاقت کے باوجود خانہ کعبہ تک نہیں جا رہا ہے. یقین رکھو حضرت علی فرما رہے ہیں ایسا شخص اگر مر جائے تو میں چاہتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو کر نہیں مرے گا، وہ یا تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. آپ سوچیں طاقت کے باوجود دو لگے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں حج کرنے میں جلدی کرو، حج کرنے میں جلدی کرو، عمر نہ دیکھو، جیسے طاقت آئے حج کے لیے روانہ ہو جاؤ. کیوں؟ سب سے پہلی چیز موت کا کوئی بھروسہ نہیں، رکھے رہو گٹھی مار کے پیسے، اور ملک الموت جب آ جائے گا چھٹکارا نہیں دے گا. پھر سارے ارادے ٹوٹ گئے، سارے وعدے ٹوٹ گئے، بڑھاپے میں حج کا ارادہ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، نہ جانے کتنے وعدے وہ موت توڑ کر ختم کر دیتی ہے. پھر بھی ہمیں آپ کو نصیحت نہیں ملتی اس سے پہلے کہ موت آ جائے حج کے لیے روانہ ہو جاؤ. اور اگر موت نہ آئے زندہ رہو تو بہت ساری دنیاوی مسائل ہیں، بہت سارے عذر ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. ہمارا پیر ٹوٹ سکتا ہے، ہم پر کمزوری آ سکتی ہے، ہم بیمار ہو سکتے ہیں، پیسہ رکھے ہوئے ہیں، یا شادیوں کا معاملہ آ سکتا ہے، یا اور کوئی معاملہ آ جائے، یعنی ایسا عذر ہمارے سامنے آ جائے. پیسہ رکھے ہوئے ہو لیکن پیسہ کہیں لگانا ضروری ہے، نہیں لگائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. یہ عذر ہو گیا. آپ کے قدم ٹوٹ گئے، آپ نہیں جا سکتے، آپ بیمار کمزور ہو گئے، حج کے لیے نہیں جا سکتے. اس لیے کہ حج ہی وہ ایک ایسی عبادت ہے جہاں طاقت کا بھی استعمال ہوتا ہے اور پیسوں کا بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں طریقے آپ کو اس سے اختیار کرنے پڑیں گے. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا حج کرنے میں جلدی کیا کرو. آخری لمحے میں اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، حج کے لیے جو بھی ہمارا بھائی روانہ ہو یقیناً وہ خوش نصیب ہے، لیکن کچھ باتوں کا وہ خیال کرے. ایک موضوع کی میں تشریح انشاءاللہ جمعوں کے خطبے میں کروں گا، لیکن اختصار کے ساتھ میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی حاجی حج کے لیے روانہ ہو کچھ چیزیں ہیں جو اپنے سامنے اور اس کا خیال کر کے وہ حج کے لیے روانہ ہو. پہلی چیز اخلاص، للہ علی الناس، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو. اس کے دل میں یہ طلب ہو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے خالص اللہ کی رضا لے کر جائے، تب حج کے قبول کی گارنٹی انشاءاللہ ملے گی. حج قبول ہوگا. اور کوئی بھی عمل بغیر اخلاص کے قبول نہیں کیا جاتا اللہ کی بارگاہ میں. اخلاص ہے، توحید کا عقیدہ لے کر جائیں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مرکز توحید کی طرف. دنیا میں سب سے بڑے توحید کی جگہ وہی ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے جو تعمیر کیا وہ بنیادی طور پر توحید کا بنیاد ہے، اور آپ توحید کے مرکز کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے غیر اللہ جتنے بھی آپ کے دل میں ہو سب کو ہی نہیں رکھ دو. ہندوستان سے جا رہے ہو، پاکستان سے جا رہے ہو، کہیں سے بھی جا رہے ہو، غیر اللہ کے پجاری اپنے معبودوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں ملک میں، اور اس کے بعد وہاں توحید کے لیے جائیں. یہ اور بات ہے کچھ دھرم ہوتے ہیں، سندھی ہوتے ہیں، وہاں بھی جا کر وہ شرک کا کام کرتے ہیں، وہاں بھی جا کر وہ بدنصیب اتنے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جماعت سے نہیں پڑھیں گے، روم میں ہوٹل میں بہت ساری کمیاں ہیں ہمارے بھائیوں میں. یہ ساری چیزوں کا انہیں خیال کرنا پڑے گا. وہاں جائیں گے تو بھی جو ہے گھوم گھوم کے ان کے پیر اور مرشد ان کے دماغ پر چھائے ہوئے ہیں، اللہ نہیں یاد آ رہا ہے، توحید نہیں یاد آ رہا ہے. وہاں بھی جا کر کیسا لگا خانہ کعبہ؟ یہ باقاعدہ لوگوں نے واقعہ بتلایا کیسا لگا خانہ کعبہ. بیٹھتے ہیں نا 10-20 لوگ حج کے یا عرفات یا جہاں بھی جو میدان ہے تو باتیں ہوتی ہیں آپس میں، کہاں آئے ہو، خانہ کعبہ کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا، خانہ کعبہ بہت اچھا لگا.
پر شرک کا حال دیکھو، خانہ کعبہ اچھا تو لگا پر اجمیر شریف سے زیادہ اچھا نہیں. یہاں وہ باتیں ہو رہی ہیں، یہاں وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. توحید کے مرکز پہ جا کے، اللہ کی پکار پہ جا کر، وہاں دوسروں کی یادیں لے کر آدمی اپنے دل میں بسایا ہوا ہے، اس کا حج کیسے قبول ہوگا؟ توحید کا عقیدہ لے کر جائیں. اسی طرح حقوق العباد، آپ نے ایک دوسرے کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے، یقین جانیے قرض کا معاملہ ہے، زمین ہڑپ کرنے کا معاملہ ہے، یا کوئی بھی اگر آپ کے اوپر کسی طرح کا بھی کسی بھی شکل میں کوئی حق ہے، آپ وہ حق ادا کر کے جائیں. کیوں؟ یہ ایسا حق ہے جو زندگی میں کبھی معاف نہیں ہوگا. اس کی میں مکمل تشریح انشاءاللہ کسی جمعہ کے خطبے میں کروں گا. حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم ہے. اگر کسی کا آپ نے کھایا ہے، حج کے لیے روانہ ہو رہے ہو، اس کی وہ چیز واپس کر دو، اس سے معافی مانگو. نہیں معافی مانگو گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. یہ بہت مسئلہ ٹیڑھا، اس لیے لین دین کا معاملہ کلیئر کر کے آپ حج کے لیے روانہ ہو. یا اسی طرح آپ اپنی کمائی حلال کی رکھیں، حرام کی نہ رکھیں. اس لیے کہ خانہ کعبہ کا طواف، خانہ کعبہ کا حج حلال پیسوں سے قبول کیا جاتا ہے. یا کوئی بھی عمل ہو، آپ تو حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو تو آپ کی کمائی حلال ہونی چاہیے، ورنہ نہ آپ کی دعا قبول ہوگی، نہ آپ کا حج قبول ہوگا، نہ آپ کا رونا قبول ہوگا. یہ کچھ چیزیں ہیں مختصر سی جو شرائط ہیں حج کے. ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہمارا بھائی حج کے لیے روانہ ہو. الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین دنیا کے کسی بھی کونے سے جتنے بھی ہمارے حاجی بھائی حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ ان کے حج کو امن اور سلامتی والا حج بنائے. اللہ امن اور سلامتی سے لے جائے اور واپس خیر و عافیت سے ان کے وطن انہیں واپس لائے. اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے. اللہ ان کے اندر اخلاص اور نیت پیدا فرمائے. اللہ ان کی سچی توبہ کو قبول فرمائے. وہ توبہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم جب تک زندہ رہیں ہمارے دلوں میں یہ خواہش ہو اور جیسے ہی طاقت ہو حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو. میرے بھائی اور دوستو، ایک ضروری اعلان آپ کے سامنے خطبے کے اخیر میں. آپ جانتے ہیں مہینے کا آخری جمعہ آپ اپنی اس خاص مسجد کا خاص تعاون پیش کرتے ہیں، لہذا میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی مسجد کا آخری جمعہ میں دل کھول کر تعاون پیش کریں اور چندہ دیں. اور دوسری بات یہ ہے جو مسلسل ہم لوگوں نے کوشش کی تھی، جو آپ اپنے پرسنل نمبرات موبائل کے دے کر اور گروہ بنانے کی ہم لوگوں کی جو بنیادی مشن تھی وہ انجام دیا جا رہا ہے. آپ حضرات انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اپنا ایک ایسا گروپ دیکھیں گے جس میں انشاءاللہ دین کی باتیں شاعت کی جائیں گی، پھیلائی جائیں گی. آپ حضرات جو حصہ نہیں لیے وہ حصہ لے لیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور خالص توحید پر زندہ رکھے، ہماری موت اور سانس ٹوٹے الہ العالمین خالص توحید پر ٹوٹے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الفعلی بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک قدور.